بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں یاسمین، آپ کے ساتھ دوسرے سبق کے ساتھ نعت۔ ہمارا آج کا دوسرا سبق نعت کے متعلق ہے۔ اس سے پہلے ہم حمد کے متعلق پڑھ چکے ہیں۔ سب کو معلوم ہے نعت کسے کہتے ہیں۔ نعت ایسی نظم جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین کا ذکر کیا جائے اور اس کے اوصاف بیان کیے جائیں، نعت کہلاتا ہے۔ اب آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ حمد اور نعت میں کیا فرق ہے۔ حمد ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، اس کے اوصاف بیان کی جائے، اس کا ذکر کیا جائے، اس کی حمد و ثنا کی جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے، حمد کہلاتی ہے۔ اور نعت ایسی نظم جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جائے، اس کے اوصاف بیان کیے جائیں، نعت کہلاتی ہے۔ یہ ہو گیا ہمارا حمد اور نعت میں فرق۔ اب سب سے پہلے ہم اس کے نعت کے مشکل الفاظ کے معنی کی طرف دیکھتے ہیں۔ پیغامبر، یہ الفاظ سے ظاہر ہو رہا ہے، پیغام پہنچانے والا۔ اسود و احمر، کالا اور سرخ، خیر امت، یہ الفاظ سے ہی واضح ہو رہا ہے۔ خیر بہتر امت، تمام امتوں میں سے، یعنی کہ تمام امتوں میں سے بہتر، سب سے افضل۔ خیر البشر، خیر بہتر، اور بشر انسان، یعنی کہ تمام انسانوں میں سے سب سے زیادہ افضل یا سب سے زیادہ بہتر۔ خیر الرسل، خیر بہتر رسل، رسول کی جمع، یعنی کہ تمام رسولوں میں سب سے افضل۔ خیر الانام، یعنی کہ خیر بہتر، اور انام ناموں میں سب سے بہتر، یعنی کہ تمام مخلوقات میں سب سے افضل یا سب سے بہتر۔ شافع روز جزا، شافع سفارش کرنے والے، روز دن، جزا قیامت کے دن سفارش کرنے والے۔ ساقی کوثر، کوثر حوض کوثر کو کہتے ہیں، اور ساقی پانی پلانے والے کو، ساقی کوثر سے مراد حوض کوثر سے پانی پلانے والا۔ اب ہم نعت کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کی پڑھائی کرتے ہیں۔ اے خدا کے پیغمبر، تجھ پر سلام، سب سے اونچا ہے خدا کے بعد تیرا ہی مقام۔ تیری فیاضی نے ذروں کو بنایا آفتاب، بن گئے اونٹوں کے چرواہے زمانے کے امام۔ اسود و احمر کی تو نے ختم کر ڈالی تمیز، ایک ہی صف میں بٹھائے تو نے آقا و غلام۔ تیری امت کیوں نہ پائے خیر امت کا خطاب، تو ہے جب خیر البشر، خیر الرسل، خیر الانام۔ تو جہاں میں ہے خدا کا آخری پیغمبر، ختم ہے تجھ پر نبوت، تجھ پر ہر نعمت تمام۔ لیلۃ الاسریٰ میں سدرہ پر رکے روح الامین، اور سدرہ سے کہیں آگے ہوا تیرا مقام۔ شافع روز جزا اور ساقی کوثر ہے تو حبیب کبریا ہے، تو رسولوں کا امام۔ دونوں عالم کی سعادت ہاتھ آئے گی ظہور، جب بنے گا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا غلام۔ اب ہم اس کے مشکل الفاظ کے معنی کی طرف آتے ہیں۔ پیغمبر، اللہ کا پیغام پہنچانے والے۔ مقام، مرتبہ، رتبہ، مقام۔ فیاضی، سخاوت، آفتاب، سورج۔ اسود و احمر، کالا اور سرخ۔ صف، قطار۔ خیر امت، تمام امتوں میں سب سے افضل۔ خیر البشر، تمام رسولوں میں خیر البشر، تمام انسانوں میں سب سے افضل۔ خیر الرسل، تمام رسولوں میں سب سے افضل۔ خیر الانام، تمام مخلوقات میں سب سے افضل۔ لیلۃ الاسریٰ، شب معراج، لیلۃ الاسریٰ شب معراج ہی ہے۔ سدرہ، بیری کا درخت۔ روح الامین، حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ شافع، سفارش کرنے والے، روز جزا، قیامت کے دن۔ ساقی کوثر، حوض کوثر سے پانی پلانے والا۔ حبیب کبریا، اللہ کا پیارا، مراد حضور پاک۔ امام، پیشوا۔ دونوں عالم، دنیا اور آخرت۔ سعادت، خوش نصیبی۔ یہ ہوئے اس کے مشکل الفاظ کے معنی۔ اب ہم اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ
آپ پر درود و سلام ہو۔ اے خدا کے آخری پیغمبر، تجھ پر سلام ہو، یعنی کہ اے خدا کے آخری نبی، آخری رسول، تجھ پر سلام ہو۔ شاعر حضور پاک سے عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ پر درود و سلام ہو، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی یا پیغمبر نہیں آئے گا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا اور انہیں صراط مستقیم پر چلایا اور ایک خدائے واحد کی عبادت کرنے کا درس دیا۔ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ اس کائنات کا خالق و مالک اللہ کی ذات ہے، ساری بڑائی اور کبریائی اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام بلند ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اس لیے آپ پر سلام ہو۔ دوسرا شعر ہے، تیری فیاضی نے ذروں کو بندایا، آفتاب بن گئے اونٹوں کے چرواہے زمانے کے امام۔ اس میں شاعر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت سخاوت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ بہت سخی اور رحم دل تھے۔ تیری فیاضی نے، آپ کی فیاضی بیان کر رہے ہیں، آپ کی سخاوت کو بیان کر رہے ہیں کہ آپ بہت سخی اور رحم دل تھے۔ آپ رحمت للعالمین ہیں اور دونوں جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ جو لوگ گمراہ تھے اور گمراہی کے اندھیروں میں تھے اور لوگوں کو تنگ کرتے، فتنہ فساد پھیلانے میں مصروف رہتے تھے، لیکن ایسے لوگ آپ کی رحم دلی سے اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام کی خدمت میں ایسے کارنامے سر انجام دیے کہ ان کا نام سورج کی طرح روشن اور چمکتا رہے گا۔ اور وہ لوگ جو مویشی پالتے تھے، اسلامی تعلیمات پر عمل کر کے مسلمانوں کے امام بن گئے اونٹوں کے چرواہے زمانے کے امام۔ وہ لوگ جو مویشی پالتے تھے، جو اونٹوں کے چرواہے تھے، جو اونٹوں کو پالتے تھے، وہ اسلامی تعلیمات پر عمل کر کے مسلمانوں کے بڑے بڑے امام بن گئے۔ شعر نمبر 3 ہے، اسود و احمر کی تو نے ختم کر ڈالی تمیز، ایک ہی صف میں بٹھائے تو نے آقا غلام۔ شاعر حافظ ظہور الحق ظہور کہتے ہیں کہ حضور پاک کی آمد سے دنیا میں تاریکی کا خاتمہ ہو گیا۔ آپ نے تمام لسانی، علاقائی اور نسلی تفرقے کو ختم کر دیا، تمام انسانوں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا، غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا اور سرخ کی تمیز اور کالی کی تمیز ختم کی اور فرمایا کہ تمام انسان برابر ہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے غلاموں کے متعلق فرمایا کہ اپنے غلاموں کا خیال رکھیں، انہیں وہی کھلائیں جو خود کھاتے ہیں، وہی پہنائیں جو خود پہنتے ہیں، اور کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے اور نہ ہی کسی اجمی کو عربی پر، نہ کالے کو گورے پر افضل ہے فضیلت حاصل ہے، اور نہ گورا کالے سے فضیلت اور بڑائی کا معیار صرف اور صرف تقویٰ ہی ہے۔ اگلا شعر ہے، تیری امت کیوں نہ پائے خیر امت کا خطاب تو ہے، جب خیر البشر خیر الرسل خیر الانام۔ شاعر حافظ ظہور الحق ظہور کہتے ہیں کہ آپ ہمارے نبی آخری نبی ہیں اور ہم سب آپ کے امتی ہیں۔ آپ رحمت للعالمین ہیں اور آپ تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں اور تمام انبیاء کرام میں سب سے فضیلت والے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ آپ تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہیں اور ہم آپ کی امتی ہیں، تو اس وجہ سے آپ کی امت تمام امتوں میں افضل ہے۔ ہم تمام امتوں میں بہترین ہونے کا شرف صرف اور صرف آپ کی امتی ہونے کی وجہ سے ملا ہے، اس لیے ہمیں بھی آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے چاہیے تاکہ ہم ایک بہترین امتی بن سکیں۔ اگلا شعر ہے، تو جہاں میں ہے خدا کا آخری پیغمبر، ختم ہے تجھ پر نبوت، تجھ پر ہر نعمت تمام۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ رسول پاک اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ہدایت و رہنمائی کے لیے تقریباً 1,24,000 رسول اور انبیاء بھیجے اور سب سے آخر میں آپ کو بھیجا۔ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں اور اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے آپ تشریف لائے۔
नबूवत और रिसालत का सिलसिला आप पर ख़त्म होता है। आपके बाद क़यामत तक कोई पैगंबर या नबी नहीं आएगा। आपकी तालीमात सब के लिए हैं। क़यामत तक तमाम इंसानों के लिए आपकी रहनुमाई मौजूद है। आपकी तालीमात पर अमल करके ही इंसान दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकता है। अगला शेर है, लैलतुल इसरा में सिदरा पर रुके रूह अमीन और सिदरा से कहीं आगे हुआ तेरा मकाम। शायर इस शेर में लैलतुल इसरा की तलमीह इस्तेमाल करते हुए वाक़े मेराज की तरफ इशारा करते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वो ज़ात पाक है जो एक रात अपने बंदे को मस्जिद हराम यानी खाना काबा से मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मुक़द्दस तक, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें नाजिल की हैं, तक ले गया ताकि हम इसे अपनी कुदरत की निशानियाँ दिखा सकें। बेशक वो सुनने वाला और जानने वाला है। ये अल्लाह पाक अपने कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं। शायर कहते हैं कि माह रजब रजब के महीने में 27वीं शब जब आप अल्लाह ताला से मुलाकात का शर्फ हासिल करते हैं तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपके साथ साथ थे और आप 7वें आसमान पर पहुँचे और सिदरा के मकाम पर पहुँचे तो हज़रत जिब्राईल वहीं पर रुक गए और आपसे फरमाया, या रसूलल्लाह, अब अगर मैं एक बाल भी आगे बढ़ूँगा तो अल्लाह ताला के अनवार व तजल्लियात मेरे परों को जलाकर राख कर देंगे। ये मेरे मकाम की इंतहा है। शायर कहते हैं कि हुज़ूर पाक की रफ़त व अज़मत का ये हाल है कि जहाँ हज़रत जिब्राईल की हद ख़त्म होती है उससे आगे कहीं आपका मकाम है। शाफ़ी रोज़े जज़ा और साक़ी कौसर है तू हबीबी किबरिया है, तू रसूलों का इमाम। सेकंड लास्ट शेर है ये। शायर कहते हैं कि हम सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं और रोज़े क़यामत आप अपनी उम्मत की सिफारिश करने वाले हैं और हौज़े कौसर से पानी पिलाने वाले हैं। आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं और तमाम रसूलों के इमाम हैं। शायर कहते हैं कि हमें दुनिया में ऐसे काम करने चाहिए कि रोज़ क़यामत आपका सामना करते हुए हमें शर्मिंदगी ना हो। आपकी बताई हुई तालीमात पर दिल जान से अमल करें, आमाल सालेह करने चाहिए ताकि रोज़ क़यामत आपके हाथों हौज़ कौसर पीने का शर्फ हासिल हो। आखिरी शेर है जी, दोनों आलम की सआदत। हाथ आएगी ज़हूर जब बनेगा मोहम्मद के ग़ुलामों का ग़ुलाम, जब बनेगा तू मोहम्मद के ग़ुलामों का ग़ुलाम। आखिर शेर में शायद तखल्लुस से इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कि ज़हूर, हजूर पाक की सुन्नत पर दिल जान से तू अमल पैरा हो, आपकी बताई हुई तालीमात पर अमल करो। इस तरह ना सिर्फ दुनिया में कामयाबी और कामरानी हासिल होगी बल्कि आखिरत में भी सुरखरू होगे। शायर कहता है कि ज़हूर, दोनों जहानों की कामयाबी उस वक्त तुम्हारे हाथ आएगी जब हजूर पाक की उम्मत का एहतराम करोगे, उनके काम आओगे, उनकी अकीदतमंदों से प्यार करोगे। अल्लाह ताला हम सब को आपका बेहतरीन उम्मती बनने की तौफीक अता फरमाए। बच्चों, ये थी हमारी नात की तशरीह। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह ताला हम सब को आपके तालीमात पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।